بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اندراج کروانے آئی خواتین جمع غفیر میں شامل ہو گئیں۔ فیصل آباد الفتح اسپورٹس گراؤنڈ میں عملہ خواتین کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ سایہ دار جگہ فراہم کرنے کے باوجود خواتین کی لمبی قطاریں ختم نہ ہو سکیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اندراج کروانے آئی خواتین کا جمع غفیر۔ فیصل آباد الفتح اسپورٹس گراؤنڈ میں عملہ خواتین کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ مزید جانتے ہیں مریم رضا سے۔ جی مریم، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، فیصل آباد میں الفتح اسپورٹس کمپلیکس کے اندر خواتین جو ہیں وہ اندراج کروانے کے لیے یہاں پر آتی تو ضرور ہیں، لیکن یہاں پر خواری اور دھکم دھیل کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ خواتین کا ایک جمع غفیر یہاں پر ہر صبح یہاں کا رخ کرتا ہے تاکہ یہاں پر اندراج کروایا جا سکے، کچھ رقم کی وصولی جو ہے وہ کی جا سکے، لیکن یہاں نظر آتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ خاصی پریشان ہیں۔ اس وقت کیمرہ مین جنید میرے ہمراہ ہیں، اس وقت دکھا سکتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ زمین پر بھی بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت ان سے جان بھی لیتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہہ رہی ہیں۔ مجھے بتائیے گا کب سے بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ؟ کتنا کجر ہو گیا پنائی ہیں؟ بس 7 بجے سے۔ بس 7 بجے سے بیٹھے ہوئے، تو کیوں بیٹھے؟ کیا کہتے ہیں؟ اندر جانے کیوں نہیں کہتے؟ نہیں ابھی کاٹ ہی نہیں پڑے، کاٹ پکے تو جائیں گے اندر۔ بالکل، کارڈ جو ہے وہ نہیں پکڑا جاتا۔ کیمرہ مین جنید آپ کو اس وقت دکھا سکتے ہیں کہ خواتین کا ایک جمع غفیر اس وقت یہاں پہ موجود ہے۔ کوئی بھی عملہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے خواتین کو انٹری میں کافی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ مجھے بتائے گا کن مشکلات کا سامنا ہے؟ میں نا بیوہ وا میاں میرا فوت ہو گیا، دوا میرے بچے ہیں، نہ مینوں راشن ملیا نہ مینوں بے نظیر دے پیسے ملے ہوئے۔ تو کیا کہتے ہیں عملہ؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے نہیں ہے تو اہل نہیں ہے، میرے کو ہے میرا ڈیتھ سرٹیفکیٹ۔ بالکل، خواتین جو ہے وہ خاصی پریشان نظر آتی ہیں۔ ہمارے ساتھ اور بھی خواتین موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کیا صورتحال ہے یہاں پہ؟ کہتے ہیں خواتین کو دھکم دھیل بھی دیا جاتا ہے۔ ہاں جی باجی، ادھر صبح کے آئے ہوئے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہیں، دھوپ میں لائن بنائی ہے اور کوئی چیز نہیں وغیرہ دے، نہ پیسے دے رہے ہیں، نہ کارڈ ہمارے پکڑ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے۔ بالکل کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔ زیادتی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں بہت زیادہ وہ خواتین کو نا۔ بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ عملہ جو ہے یہاں پر خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ خواتین نے یہ الزام لگایا کہ عملے کی جانب سے بدتمیزی کی جاتی ہے۔ خواتین کا ایک جمع غفیر اس وقت یہاں موجود ہے۔ گرمی کی شدت جو ہو رہا ہے تو دوسری جانب خواتین کا ایک رش جو ہے یہاں موجود ہے جو اندراج کروانے آیا، لیکن یہاں پہ نظر یہ آ رہا ہے، اور خواتین کا یہ کہنا ہے کہ یہاں نہ تو بیٹھنے کی جگہ موجود ہے اور نہ ہی اندراج جو ہے وہ بہتر طریقے سے کرایا جاتا، بلکہ سفارش ہی یہاں پر آتے ہیں اور اندراج کروا کے چلے جاتے ہیں۔ جی مریم رضا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھیں گے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 60 سالہ قدیمی عمارت میں قائم ضلعی انتظامیہ کے دفاتر خستہ حالی کا شکار۔ ڈی سی اے ڈی سی آر کے دفاتر کی چھتوں اور دیواروں پر دراریں پڑ گئی۔ محکمہ تعلقات عامہ، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفس، کنٹرول روم بھی یہی موجود ہیں۔ فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث ڈی سی کمپلیکس کی نئی عمارت کی تعمیر روک دی گئی ہے۔ سرکاری عملہ موت کے سائے میں کام کرنے پر مجبور ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 60 سالہ قدیمی عمارت کے حوالے سے بات کر رہی ہیں۔ مزید جانیں گے مبشر حسن نقوی سے۔ مبشر، بتائیے گا۔ انتہائی برے حالات ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ڈپٹی کمشنر کمپلیکس میں جہاں پر عمارت 60 سالہ پرانی ہو چکی ہے۔ اس عمارت کی وقتاً فوقتاً مرمت تو کی گئی، لیکن اب یہ جواب دے چکی ہے۔ اس کی چھتیں ہوں یا دیواریں، تمام تر جگہوں پر دراریں پڑی ہیں۔ یہاں پر جو عملہ کام کرتا ہے وہ خوف کے سائے تلے کام کرتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس صورتحال پر کسی نے دھیان نہیں دیا۔ اس وقت جو ہے وہ ڈی سی کمپلیکس میں صورتحال یہ ہے کہ چھتیں جو ہیں وہ بالکل بسیدہ ہو چکی ہیں۔ یہاں سے اس وقت بھی جو ہے وہ پانی ٹپکتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ بارش کے بعد یہاں پر مزید برے حالات ہو جاتے ہیں، اور یہ جو عمارت ہے اس وقت بھوت بنگلے کا منظر پیش کرتی نظر آتی ہے۔ یہاں پر مختلف جو کلیریکل سٹاف ہے ان کے دفاتر موجود ہے۔ یہاں پر بھی یہ ہیڈ کلرک کا کمرہ ہے، اس کی جو حالت ہے وہ بھی انتہائی بری ہے۔ ساتھ ہی ہیڈ کلرک ایڈمن کا آفس موجود ہے، اور بالکل ہی ساتھ یوٹیلٹی سٹور کی عمارت موجود ہے جو بھی اسی پرانی عمارت میں واقع ہے۔ یہاں پر روزانہ سینکڑوں افراد جو ہے وہ اپنا سامان لینے کے لیے آتے ہیں، اور وہ بھی بلا شبہ ان کو خوف کے سائے تلے یہاں پر خریداری کرنا پڑتی ہے۔ ڈی سی کمپلیکس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی نئی عمارت جو ہے وہ 10 کروڑ روپے کی لاگت سے 2021 میں اس کا آغاز ہوا تھا، لیکن فنڈز جو ہے وہ رک گئے ہیں، جس کی وجہ سے اس عمارت کی تعمیر کا کام بھی روک دیا گیا ہے۔ میں بلڈنگ کا کہنا ہے کہ مزید 4 کروڑ روپے اگر جاری ہوں گے تو ڈی سی کمپلیکس کی عمارت جو ہے وہ مکمل ہو سکے گی۔ تاہم ڈپٹی کمشنر کا دفتر ہو، اے ڈی سی آر، مانیٹرنگ آفس یا کنٹرول روم، تمام تر دفاتر اسی ڈی سی کمپلیکس میں واقع ہیں، اور یہاں پر جو کام کرنے مبشر حسن نقوی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔
دنیا چاند پر پہنچ گئی مگر یہاں کے دستور نرالے ہیں۔ جنگ کی تحصیل 18 ہزاری کے 3,86,000 سے زائد باسیوں کے لیے کوئی عدالت نہ جج۔ شہریوں کے لیے انصاف کا حصول کشمیر کی آزادی جیسا مسئلہ بن گیا۔ مکینوں کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے سالین کو درپیش مشکلات پر نوٹس دے لیا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے اویس خان سے۔ اویس، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل 18 ہزاری کو تحصیل کا درجہ حاصل ہوئے 14 سال بیت چکے ہیں، تاہم جو وہاں کے مکین ہیں ان کو انصاف کے حصول کے لیے جنگ کی عدالتوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے۔ سر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سینئر ممبر ایڈوکیٹ مصطفیٰ بلوچ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے اس میں 18 ہزاری کے مکینوں کو، اس صورتحال؟ یہ جو تحصیل 18 ہزاری ہے یہ 2010 میں تحصیل 18 ہزاری کا قیام ہوا تھا، تو آج تک وہاں پہ کچہری نہیں ہے۔ تو یہ تحصیل 18 ہزاری جو ہے یہ شروع ہوتی ہے ٹھٹی لنگر سے۔ یہاں سے جھنگ سے ٹھٹی لنگر تقریباً 80 سے 90 کلومیٹر ہے، اور جو سیلین ہیں ان کو لیٹیگیشن کے لیے بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فیملی ہو، اس کے بعد فوجداری ہو یا دیوانی ہو، تو وہ وہاں سے یہاں پہ جنگ آتے ہیں۔ 3,86,000 آبادی ہے تحصیل 18 ہزاری کی۔ تو جو تحصیل 18 ہزاری کی 3,86,000 آبادی ہے، اور وکلا کے لیے بھی اور سیلین کے لیے بھی یہ پریشانی ہے کہ یہاں پہ کافی سارے کیسز ہیں جو التوا کا شکار ہیں، اور سردیوں میں جو ہے ہیڈ تریمو وہاں پہ گنے کی وجہ سے ٹریفک بند ہوتی ہے، تو سیلین جو ہے اپنے کیسز میں بہت مشکل سے پہنچتے ہیں۔ جو ٹھٹی لنگر سے آتے ہیں تو ان کو تقریباً وہ ایک دن پہلے آتے ہیں یہاں پہ، شام کو یہاں پہ جنگ سٹے کرتے ہیں اور صبح اپنے کیسز میں عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے تحصیل 18 ہزاری وہاں پہ کچہری ہونی چاہیے جو کہ انصاف کی فراہمی میں انصاف ہے۔ انصاف کی فراہمی میں یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ انصاف ملنا چاہیے۔ ہر ایک شہری کا حق ہے کہ اس کو انصاف لینے میں آسانی ہو تاکہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ جو ہے تحصیل وہاں پہ کچہری ہونی چاہیے۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے وہاں پہ کوئی کچہری نہیں ہے، تو بہت مشکلات ہے سیلین کے لیے۔ تو وہاں پہ عورتیں آتی ہیں یہاں پہ فیملی کورٹ میں، اور بچے آتے ہیں ان کے ساتھ، جو بچوں کی ملاقات کے لیے ہم وکلا جو ہے درخواست دیتے ہیں کہ بچے کی والدین سے ملاقات کروائی جائے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کر آنا پڑتا ہے سردیوں میں، گرمیوں میں، تو یہ بہت ہی مشکلات ہے ان کے لیے، یہ ہونا چاہیے۔ کہنا کہ طور پر اس حوالے سے ایک اچھا اقدام ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، کیسز کی جو ہے وہ ڈیٹیل طلب کی گئی ہے، جبکہ فیزیبلٹی رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے، جس کے بعد وہاں پہ عدالتوں کے قیام کے حوالے سے حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ جی اویس خان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد میں سرکاری اسکول کی ہیڈ ٹیچرز کی دیدہ دلیری یا ذہین طلباء سے دشمنی۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے تحت جاری امتحانات کا پیپر یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا گیا۔ محکمہ تعلیم نے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول 201 ریبے جھمرا کی ہیڈ ٹیچر ساجدہ پروین کے خلاف پیڈا ایکٹ کی انکوائری لگا دی ہے۔ عارضی ٹیچر کمل ارشاد کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ یوٹیوب چینل نوید سائنس اکیڈمی کے خلاف تھانہ ملت ٹاؤن میں مقدمہ بھی درج کروا دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سرکاری اسکول کی ہیڈ ٹیچر کی دیدہ دلیری کہیں یا ذہین طلباء سے دشمنی کہا جائے۔ فیصل آباد میں خاتون ٹیچر نے جاری امتحان کا پیپر یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا ہے۔ محکمہ تعلیم نے پیپر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا نوٹس لے لیا ہے۔ گرلز پرائمری اسکول 201 ریبے جھمرا کی ہیڈ ٹیچر ساجدہ پروین کے خلاف انکوائری پیپر لیک کرنے پر عارضی ٹیچر کمل ارشاد کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے جہانگیر اشرف سے۔ جہانگیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے تحت اسکول بیس امتحانات جاری ہیں، جس میں پیپر جو ہے وہ یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے کی شکایت سامنے آئی، جس پر محکمہ تعلیم حرکت میں آیا، اور جس اسکول کا پیپر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا گیا تھا اس کی انکوائری کی گئی۔ جمرہ کا گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول 201 ریوے 2 ہے جمرہ کا اسکول، جس کی ہیڈ ٹیچر کی غفلت کے باعث جو پیپر ہے وہ سوشل میڈیا تک پہنچا، جس کی ممانعت تھی کہ یہ پیپر کہیں بھی اپلوڈ اور شائع نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ شیئر ہوا سوشل میڈیا پر، جس پر ہیڈ ٹیچر ساجدہ پروین کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت انکوائری جو ہے وہ لگا دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جس ٹیچر نے وہ پیپر اپلوڈ کیا وہ عارضی طور پر پرائیویٹ رکھی گئی ٹیچر کمل ارشاد تھی۔ جہانگیر اشرف ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ کہ فیصل آباد کے پنجاب میڈیکل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ ملے 7 سال بیت گئے مگر فیکلٹی ممبران مکمل تعیناتی آج تک نہ ہو سکی۔ 50% پروفیسرز، ایسوسیٹ اور اسسٹنٹ پروفیسرز کی تعیناتی کی منتظر ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عزادار حسین سے۔ عزادار حسین، بتائیے گا۔
आज बिल्कुल पंजाब मेडिकल कॉलेज को फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले 7 साल से जो है वो ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है और अभी तक पंजाब मेडिकल कॉलेज में जो फैकल्टी मेंबरान की कमी है उसे ही पूरा नहीं किया। इस वक्त टोटल जो सीट्स हैं प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर की और एसोसिएट प्रोफेसर्स की हुकूमत की जानिब से जो सेक्शन हैं वो 184 उनकी तादाद है। जो इस वक्त खाली सीट्स चली आ रही हैं वो 93 सीट्स जो हैं वो खाली चली आ रही हैं। इसमें 22 सीट्स जो हैं वो प्रोफेसर्स की शामिल हैं और इसके साथ साथ 29 सीट्स जो हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर की हैं और 42 सीट्स जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं जो कि खाली चली आ रही हैं। इस तरह टोटल 50% से ज़्यादा जो सीट्स हैं वो इस वक्त पंजाब मेडिकल कॉलेज में जो है वो खाली चली आ रही हैं। दूसरी जानिब जो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया है उनका ये कहना है कि महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर के साथ जो है वो सीटों की तैनाती से मुतलिक जो है वो राब्ते में है और अखबार इश्तिहार भी जो है जारी किए जाते हैं मगर उम्मीदवार जो हैं वो सामने नहीं आ रहे जिसके सबब फैकल्टी मेंबरान की जो है वो कमी सामने चलती है। असदार हुसैन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फेस्को बिल एडजस्टमेंट सिस्टम सार्फिन को ले डूबा। 4 माह से पेडिंग यूनिट्स के बिल डाल दिए गए। बिलों में बकाया जात की मद में इजाफा देख सार्फिन परेशान हो गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अवैस अली साहब ऐसा कहा कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगी बिजली पर फेस्को की नाकस इंतजामी मनसूबाबंदी सार्फिन के लिए दर्द-ए-सर बन चुकी है। फेस्को की जानिब से बकाया जात की मद में सार्फिन को बिजली के बिलों में जो है वो इजाफा किया गया है। साल में बिजली की खपत की मुनासिबत से जो है वो बकाया जात बेशतर सार्फिन के बिजली के बिलों में लग कर आ रहे हैं जिसकी वजह से सार्फिन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि उनको बिजली के माहानावार जो बिल भेजे जाते हैं उसके मुताबिक ही जो है वो यूनिट्स चार्ज की जाए, ना कि फेस्को कम या ज़्यादा दिनों की रीडिंग करके अपनी मिस मैनेजमेंट का जो बोझ है वो सार्फिन पर डाले। हमारे साथ कुछ सार्फिन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, बिजली के बिलों में जो है वो बकाया जात की मद में बिल भेजे जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से, किन मुश्किलात का सामना है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी देखें, ये तो अभी वापडा की जो मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट की है कुछ कवलत। जो 6 माह पुराने बिल थे या उनके अपनी क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं जो भी हैं मैनेजमेंट लेवल पे, वो यूनिट्स इन्होंने अभी एडजस्ट कर रहे हैं सार्फिन के ऊपर। अब जो 6 माह पहले गुजर चुका है उसकी एडजस्टमेंट अब क्यों डाल रहे हैं? अब जो सार्फिन है वो तो उनके जो शेड्यूल बने हुए हैं उस हिसाब से उसकी रीडिंग होती है, मगर उनको अब इजाफी यूनिट्स पड़ रहे हैं। तो उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि जो हमारे अभी मौजूदा यूनिट हैं हमें सिर्फ उनके बिल्स आएँ, ना कि हमें पुराने जो यूनिट हैं हमने पहले यूज़ किए हैं अब वापडा की गफलत की वजह से वो सार्फिन के ऊपर पड़े। हाँ जी बिल्कुल। अवैस अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि रमज़ान मुबारक का पहला अशरा ख़त्म होने को आ गया मगर फैसलाबाद की ज़िला इंतजामिया ताहाल सरकारी नरखों में सब्जियों की दस्तयाबी यकीनी न बना सकी। शहर भर में मुनाफाखोरी और गिरा फरोशी के रिकॉर्ड टूटने लगे। सरकारी नरखों में मुहाल हो गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अली नारू से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर भर में सरकारी निरखों के मुताबिक सब्जियां हासिल करना शहरियों के लिए इंतहाई मुश्किल हो चुका है। दही इलाके तो दूर, जो शहरी इलाके हैं, यूँ कह लें कि पोश इलाका जाता है, वहाँ पर भी जो सब्जियां हैं वो सरकारी निरखों के मुताबिक शहरियों को अवेलेबल नहीं है। सलीमी चौक में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, शहर का अहम तरीन मकाम भी है। अगर मैं रेट्स की बात कर लूँ यहाँ पर सब्जियों के क्या रेट्स हैं तो आलू यहाँ पर 50 की बजाय 60 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है, प्याज 175 की बजाय 220 में और टमाटर 100 की बजाय 120 रुपये में दस्तयाब है। अदरक थाईलैंड 510 रुपये की बजाय 600 रुपये में बेचा जा रहा है। लहसुन चाइना 570 से बढ़कर 600 रुपये में दस्तयाब है। इसी तरह लीमू चाइना 80 की बजाय 120, सब्ज मर्च 190 की बजाय 240 में बेची जा रही है। फूल गोभी 150 से बढ़कर 180 रुपये में बेची जा रही है। बंद गोभी 70 की बजाय 120 रुपये में यहाँ पर दस्तयाब है। इसी तरीके से बंद गोभी की 70 की बजाय 120 है। टिंडी 65 की बजाय 120 रुपये में बेची जा रही है। घिया कद्दू 165 की बजाय 240 रुपये में दस्तयाब है। शिमला मिर्च की बात कर लें तो 200 से बढ़कर 280 रुपये में फरोख्त की जा रही है। गाजर 45 की बजाय 80, भिंडी तोरी 290 की बजाय 360, शलजम 35 की बजाय 80, कचनार 300 की बजाय 360 रुपये में बेची जा रही है। शहर भर में कहीं भी हमें ज़िले इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाइयाँ होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। गिरा फरोशी का रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं, मुनाफाखोरी के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। आम शहरी परेशान है। रमजान मुबारक का पहला अशरा खत्म होने के करीब आन पहुंचा है, लेकिन सरकारी निरखों के मुताबिक शहरियों को सब्जियां, फल, फ्रूट कुछ भी अभी तक अवेलेबल नहीं है, जिस पर शहरी दुहाई देते हुए नजर आ रहे हैं और आला हुकाम से यही गुजारिश कर रहे हैं कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, इनको सरकारी निरखनामों के मुताबिक दस्तयाब करवाया जाए। जी अली नारू हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
फैसलाबाद की गल्ला मंडियों में दालें 10 और चावल 20 रुपए किलो तक सस्ते हो गए। बकरे का गोश्त 150 और बड़ा गोश्त 50 रुपए किलो महंगा हो गया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की एक महीने में दूसरी मीटिंग, अशिया खुरनोश की कीमतों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे इस हवाले से फैसलाबाद की गल्ला मंडियों में दालें 10 और चावल 20 रुपए किलो तक सस्ते कर दिए गए। बकरे का गोश्त 150 और बड़ा गोश्त 50 रुपए किलो महंगा कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की एक महीने में दूसरी मीटिंग की गई। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात है आपके पास, बताइएगा। 9 रोज बाद ये दोबारा से मीटिंग मुनक्किद हुई है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया फैसलाबाद की, जिसके अंदर गल्ला मंडी के रेट जो हैं वो रिवाइज किए गए हैं, जिसमें कीमतों में कमी वाक़ हुई है। चना सफेद मोटा 5 रुपए सस्ता हुआ है, चना सफेद बारीक 7 रुपए सस्ता हुआ है, चना स्याह मोटा जो है वो 5 रुपए सस्ता हुआ है। ऐसे ही दाल चना मोटी 5 रुपए सस्ती हुई है, दाल मूंग कोरी 10 रुपए सस्ती हुई है, दाल माश धुली हुई 5 रुपए, दाल माश बगैर धुली हुई 5 रुपए, दाल मसूर मोटी 7 रुपए सस्ती हुई है। जबकि चावल बासमती नया सुपर कर्नल नया जो है वो 20 रुपए तक सस्ता हुआ है। और लेकिन आवाम के लिए यही एक अच्छी खबर नहीं भी है, क्योंकि बकरे के गोश्त के अंदर 150 रुपए किलो का इजाफा हुआ है। 1400 से 1550 रुपए किलो बकरे का गोश्त जो है वो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक हो चुका है। जबकि जो बड़ा गोश्त है जिसे बीफ कहा जाता है, उसकी कीमत जो है वो 50 रुपए फी किलो इजाफे के साथ 700 से बढ़कर 750 जो है वो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक तयन किया गया है। जी बिलाल डोगर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जंग में 3 अहम तरीन बैनुल अज़लाई शाहराहों की मुरम्मत का मंसूबा पहले मरहले में फैसलाबाद रोड पर काम का आगाज कर दिया। महकमा हाईवे 8 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से फैसलाबाद रोड के बाद सरगोदा और भक्कर रोड की बहाली करेगा। सैयद मोहसिन नकवी ने बताओ निगरान वज़ीर आला मंसूबे की मंजूरी दी। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग फैसलाबाद रोड की मुरम्मत का काम जो है वो शुरू हो चुका है। मजमूई तौर पर 8 करोड़ 70 लाख रुपए का ये मंसूबा है, जिसके तहत जंग की 3 सड़कों की मुरम्मत जो है वो होनी है, जिनमें सबसे अहम तरीन सड़क जो है वो फैसलाबाद को जंग से मिलाने वाली ये फैसलाबाद रोड है। मजमूई तौर पर इसके ऊपर 3 करोड़ 57 लाख रुपए लागत आएगी, जिसके ऊपर भारी मशीनरी के साथ जो है वो काम शुरू हो चुका है। हमारे साथ शहरी मौजूद भी हैं, उससे बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, हुकूमत से इस हवाले से क्या अपील करना चाहेंगे, कैसा लग रहा है, काम शुरू हो चुका है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा जंग तरक्की की तरफ जा रहा है और ये बहुत अरसे के बाद सड़क तामीर हो रही है और जल्द अज जल्द मुकम्मल भी होनी चाहिए ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो। इनकी इस हवाले से अपील है कि जल्द अज जल्द जो है वो सड़क मुकम्मल भी हो। दूसरी जानिब 2 और मरहले जो हैं वो इस मंसूबे में शामिल हैं, जिनमें 3 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से सरगोदा साहिवाल रोड का काम जो है वो होगा। इसके साथ साथ 2 करोड़ 5 लाख। रमजान मिर्जा हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।